الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ولا تسأموا اور سستی نہ کرو ان تکتبوہ اس کو لکھ لینے سے صغیراً او کبیراً الی اجلی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا اس کی مدت تک. ذالکم اقسط عند اللہ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں. واقوم للشہادہ اور زیادہ قائم رہنے والی گواہی کے لیے. وادنی الا ترتابوا اور زیادہ قریب یہ کہ تم شک نہ کرو. الا ان تکون تجارۃ حاضرہ مگر یہ کہ تجارت حاضر ہو. تدیرونہا بینکم جو تم آپس میں معاملہ کرو. فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا سو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نہ لکھو اس کو. واشہدوا اذا تبایعتم اور گواہ بناؤ جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید اور نہ تکلیف دیا جائے لکھنے والا اور نہ گواہی دینے والا. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اور اگر تم نے یہ کام کیا تو بے شک وہ گناہ ہوگا تمہارے لیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور تعلیم دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر پر ہو. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ پس رہن قبضے میں دیا ہوا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس اگر مطمئن ہو تمہارا بعض سے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جسے امین سمجھا گیا ہے اپنی امانت کو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ چھپاؤ گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جس نے چھپایا اس کو پس بے شک اس کا دل گناہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 39واں رکوع آیت نمبر 282 اور 283 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے آیت نمبر 282 کا کچھ حصہ سنا، جس میں حکم ہوا کہ جب تم ادھار کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، وقت مقرر کیا کرو، پھر اس کو لکھ لیا کرو، اور درمیان میں کوئی کاتب لکھنے والا لکھے. کاتب کو حکم دیا کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، پھر اس کو لکھوائے وہ شخص جس نے حق ادا کرنا ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے لکھوائے اور کمی اس میں سے کچھ بھی نہ کرے. اگر وہ ناسمجھ ہے یا ضعیف ہے یا لکھوانے کی ہمت نہیں ہے کسی وجہ سے بھی، تو اس کی طرف سے کوئی نائب لکھوائے، اور اس معاملے پر پھر 2 گواہ بھی بنا لو مردوں میں سے. اگر میسر نہ ہو تو ایک مرد اور 2 عورتیں. اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے گی، اور جس نے گواہی دے دی ہے پھر وہ گواہی کو بیان کرنے سے انکار نہ کرے. آج کے سبق میں اس سے آگے یہی مسائل ہیں. ارشاد فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. سستی نہ کرو لکھنے سے، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اس کی مدت تک. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر لکھا نہ جائے تو بندہ بعض دفعہ بھول جاتا ہے، بعض دفعہ جھگڑے تک نوبت آتی ہے اور ثبوت نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ لکھ لینا چاہیے تاکہ ثبوت موجود ہو، چاہے کوئی چھوٹا معاملہ ہے چاہے کوئی بڑا معاملہ ہے. یہ لکھنے کا حکم واجب اور فرض نہیں ہے، کیونکہ اسی آیت میں آگے آ رہا ہے رخصت کا بھی، لیکن بہتر یہی ہے کہ لکھ لینا چاہیے، اور اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں خیر ہے. اگر کہیں لکھنا رہ گیا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان کو لکھنا چاہیے. تو فرمایا کہ لکھ لینا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ لکھا ہوا ہوگا تو زیادہ انصاف والی بات ہوگی اللہ کے ہاں، ثبوت موجود ہوگا. واقوم للشہادہ، اور زیادہ قائم رہنے والا ہوگا گواہی کے لیے. گواہی جب تحریری طور پر پہلے سے بات موجود ہوگی تو گواہی زیادہ درست ثابت ہوگی. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ لائق ہے کہ تم شک نہ کرو. جب ایک بات تحریر میں پہلے سے موجود ہوگی، دونوں گروہوں کے اس پہ دستخط موجود ہوں گے، جب پیش کی جائے گی تو یقیناً اس میں بڑا وزن ہوگا بجائے اس کے کہ زبانی بات کی جائے. تو بہتر یہ ہے کہ لکھا ہوا ہو، اس پر دستخط موجود ہو. یہی گواہی کے زیادہ بہتر ہے، یہی انصاف کے تقاضوں کو زیادہ پورا کرنے والی بات ہے. آگے ہے الا ان تکون تجارتا حاضرہ. میں نے ایک آدمی کو کوئی چیز دی اور اس سے لے لی نقد و نقد، ہاتھوں ہاتھ، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. الا ان تکون تجارتا، ہاں تجارت ہو حاضرتا، حاضر سامنے، تدیرونہا بینکم، جس کو تم آپس میں کوئی معاملہ طے کر لو. تدیرونہا میں نے چیزوں کو پھیر لو، میں دے دوں ادھر سے لے لوں. نقد و نقدی ہے، ہاتھوں ہاتھ ہے، دست بدست ہے، اس میں تحریر کی، اس میں لمبے چکروں کی ضرورت نہیں ہے. فلیس علیکم جناح، سو کوئی تم پر گناہ نہیں ہے کہ اللہ تکتبوہا، اس نقد سودے کو تم نہ لکھو. تو آگے اور حکم ہے جی واشہدوا اذا تبایعتم. حکم یہ ہے کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ادھار کا معاملہ ہے، اس کو لکھنا چاہیے، اوپر گواہ بھی بنانے چاہیے. یہاں اللہ فرماتے ہیں نقد کا بھی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس پر گواہ ہوں تو بہت اچھا ہے.
کیونکہ کسی نہ کسی معاملے میں کہیں نہ کہیں جا کے بعض دفعہ ہو جاتی ہے گڑبڑ. جب لوگوں کے سامنے ہو، گواہوں میں ہو، تو اس میں کم از کم ایک کے ساتھ دوسرا بندہ گواہ تو ہوتا ہے نا. کل معاملہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کو حل کرنے میں آسانی رہتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا، گواہ بنا لیا کرو، اذا تبایعتم، جب بھی تم خرید و فروخت کرو. گواہوں کے سامنے زیادہ مناسب ہے. اب یہاں پہ معاملات یعنی بیچنے والا جس کو بائع کہتے ہیں، خریدنے والا جس کو عربی میں مشتری کہتے ہیں. بائع اور مشتری، خریدنے والا بیچنے والا، یہ تو دو ہوئی ہے صاحب معاملہ. صاحب معاملہ کے علاوہ بھی دو لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک گواہ اور ایک کاتب. گواہ اور کاتب یہ دو وہ شخص ہیں جن کا صاحب معاملہ تو یہ نہیں ہے لیکن تعلق ہے، یعنی ایک غیر دو آدمی اس معاملے میں انوالو ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ صاحب معاملہ سے کہتے ہیں ایسا کوئی کام نہ کیا جائے، ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے ان کو دکھ پہنچے اور ان کو تکلیف پہنچے. یہ دو آدمی باہر کے ہیں، آپ کے معاملے کے شریک نہیں تھے، بطور معاون، بطور تعاون آپ کے معاملے میں شریک بنے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ سے آپ نے ان کو ایسی اذیت پہنچائی کہ وہ پریشان ہی ہو گئے کہ آئندہ کسی کے ساتھ نیکی نہ کریں. فرمایا ایسے نہیں ہونا چاہیے. فرماتے ہیں ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ ضرر پہنچایا جائے کاتب اور نہ گواہ. لکھنے والے کو بھی کسی معاملے میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے، اور نہ گواہوں کو کہ جناب تکلیف پہنچائی جائے. جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلات ہوتی ہیں عدالتوں اور کچہریوں میں. وہ جناب پھانسی جائے بیچارہ اور ساری زندگی پھرتا ہی رہے، ایسی حالتوں سے بچایا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی، ایسا کام کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے لیے گناہ کا باعث ہوگا. یہ تم گناہ گار ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تم سے خفا ہو جائیں گے، اللہ تم سے ناراض ہو جائیں گے اگر تم نے کاتب اور گواہ کو دکھ پہنچایا تو. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. واتقوا اللہ فرمایا کہ کوئی کسی کے حق کی طرف دھیان ہی نہ کرے، اللہ سے ڈرے، دوسرے کے حق کو آگ کا انگارہ سمجھے اور دوسرے کے حق سے ایسے اپنے آپ کو بچائے جیسے انسان بھڑکتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دوسرے کے حق کی طرف سوچو بھی نہیں کہ جناب مجھے کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے. اگر دوسرے کا حق مل جائے اور بندہ سمجھے کہ میری بڑی کامیابی ہو گئی ہے، تو یہ سمجھے کہ اس کی ذلت اور ناکامی سب سے بڑی ہو گئی ہے کہ وہ ناکامی کو کامیابی سمجھ رہا ہے، وہ بربادی کو، اپنی تباہی پہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے شاید بہت بڑا کام کر لیا. نعوذ باللہ من ظالم. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور کپڑے کا ایک تھان تھا جو اندر سے کوئی کٹا ہوا تھا، اس میں عیب تھا. باہر کہیں گئے، اپنے ملازم سے کہا کہ اگر بعد میں کوئی گاہک آ جائے تو یہ تھان جو ہے نا، اگر کوئی اس کو خریدے تو اس کو بتا دینا اس کے اندر عیب ہے. وہ گاہک کوئی آ گیا تھوک کا، باہر سے قافلے وغیرہ آتے تھے، انہوں نے کہا یہ بھی اتار دو، یہ بھی اتار دو، یہ بھی اتار دو. اتار کے دیتا گیا تو وہ بھول ہی گیا بتانا کہ اس میں ایک خراب بھی تھا. اب اکٹھا جب سودا لیتا ہے تو ہر ایک تو نہیں پورا چیک ہو سکتا، اس میں وہ بھی بک گیا. وہ لے کر چلا گیا، 100 پیسے دے گئے، قافلہ روانہ ہو گیا. امام صاحب جب تشریف لائے تو دیکھا کہ سامان کافی بکا ہوا ہے، تو پوچھا کہ وہ جو تھان وہ بک گئے؟ کہا جی وہ بھی بک گئے. کہا وہ عیب بتایا تھا؟ کہا جی وہ تو میں بھول ہی گیا. اب اگر میں ہوتا اور میرا کوئی ملازم ہوتا تو میں بڑا خوش ہوتا، شاباش تو نے جو عیب دار تھان تھا وہ بھی بیچ میں نکال دیا ہے، زبردست کام کیا نا تو نے. اللہ کے بندے تو نے بتایا نہیں، میں تجھے کہا جو تھا. کہا جی بالکل ذہن بھی نہیں آیا. اس وقت وہ گھوڑے یعنی کرائے پہ ملتے تھے تو وہ لیا اور پیچھے قافلے کے دوڑے اور دور سے ان کو اشارہ کیا تو بھائی رک جاؤ، آپ نے کپڑا خریدا ہے، وہاں سے کپڑا لے کر آپ آئے، انہوں نے اللہ دا واسطہ پیسے دے کے لے کے آئے. انہوں نے سمجھا شاید کوئی الزام لگانے کے لیے پیچھے آ رہے ہیں. کہا وہ تو ٹھیک ہے، آپ پیسے دے کر لے کر آئے ہیں، اس میں فلاں ایک تھان ہے وہ خراب ہے اندر سے، اس میں یہ عیب ہے، اب تمہاری مرضی
اگر اس میں سے جو عیب کے بقدر پیسے کم کرنے ہیں تو پیسے لے لو، اور اگر اس کو واپس کرنے کا وہ تو عیب دار ہے تو ٹھیک ہے، واپس کر کے پورے تھان کے پیسے لے لو۔ دوسرے کا مال اپنے لیے آگ کا انگارہ سمجھا۔ واتقوا اللہ، تو معاملات میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دوسرے کے مال کی طرف دھیان بھی نہ کرو۔ وہ مت سمجھو کہ میرا ہے اور اگر مجھے مل گیا تو میرے لیے کوئی کامیابی ہے، وہ بہت بڑی ناکامی ہے اگر کسی کا مال میری طرف آ گیا تو۔ اللہ ہمیں رزق حرام سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تمہیں اس لیے تعلیم دیتا ہے نا، واللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم سفر پر ہو یا تم کسی ایسی جگہ، سفر کی قید اتفاقی ہے، یعنی اگر تم کسی ایسی جگہ پہ ہو تمہیں لکھانے کی ترتیب بنانی مشکل ہے، کاتب نہیں ملتا، اسٹام والا نہیں ملتا، اور ایسی جگہ پہ تمہارا سودا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اگر اس میں گنجائش ہے لکھوانے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ تم بالکل بغیر کسی ثبوت کے لکھت پڑھت کے سودا کر لو، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اطمینان ہے کہ یار اپنا دوست ہے، اپنا تعلق والا ہے، دے دے گا، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز رہن رکھ لو۔ سبحان اللہ، شریعت کے احکامات نا، کوئی نہ کوئی چیز رہن رکھ لو۔ مثلا میں نے ادھاری چیز لی ہے قاضی صاحب سے، تو میں اپنی مثلا یہ گھڑی ان کے پاس رکھ دوں، کوئی زیور ہے، کوئی چیز ہے، وہ رہن رکھ دوں، بھی ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے دے دوں گا جی، آپ مجھے واپس دے دیں گے۔ اب اگر میں گڑبڑ کروں گا نا، ان کے پاس ثبوت ہوگا یہ چیز کس کی ہے بھائی، تو نے کیوں دی تھی، یہ نشانی ہے نا۔ اب معاملہ پھر سلجھانا آسان ہو جائے گا اگر رہن موجود ہو، ٹھیک ہے، وہ جتنی بھی چیز ہو لیکن ایک نشانی کے طور پہ تو موجود ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تم سفر وغیرہ پر ہو اور تمہیں کاتب نہ ملے، یعنی لکھنے کی حالات میسر نہ ہوں، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، سو رہن رکھ دو قبضے میں، اس کے قبضے میں کوئی چیز دے دو، بھئی ٹھیک ہے میں تجھے پیسے دے دوں گا، مہینے بعد جب میں دوں گا تو یہ میری چیز واپس کر دینا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب رخصت ہے، اگر نہ لکھو تو نہ رہن رکھو تو بھی جائز ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر مطمئن ہو، امن میں ہو تمہارا بعض سے، جو معاملہ کر رہے ہیں بیچنے والا خریدنے والے سے امن میں ہو کہ بندہ بڑا شریف ہے، بندہ اچھا ہے، جاننے والا ہے، پرانا، تو ٹھیک ہے، پھر بھی اس طرح بھی درست ہے کہ تم نہ لکھو۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، بھئی جس نے تیرے اوپر اعتبار کیا اور تحریر نہیں لکھی تو برائے مہربانی اس کو کیا کرو، اب اعتبار کا خیال رکھو اور ادا کرو۔ فرماتے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، سو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس کو امین سمجھا گیا ہے، وہ اپنی امانت کو ادا کرے۔ میں نے پیسے دینے تھے، انہوں نے مجھے امین سمجھا، بھئی یار یہ بندہ ٹھیک ہے دے دے گا، اب مجھے چاہیے کہ وہ امانت ہے میرے پاس، اس کی جو میں نے اس کا ادھار دینا ہے، جو قرض دینا ہے، وہ کیا ہے میرے پاس امانت ہے، اگر میں نہیں دوں گا تو گویا کہ میں امانت میں خیانت کرنے والا ہوں۔ تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کو امین سمجھا گیا ہے وہ امانت ادا کرے نا، اب جس پر اعتبار کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے۔ آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، جب میں ادھر میری دکان ہوتی تھی تو چھوٹی سی دکان تھی، تھوڑے سے پیسے بنتے تھے، دوسرے تیسرے دن چوتھے دن جا کے سامان لیا، کبھی 10,000 کا، کبھی 6-7 ہزار کا، تو اسی طرح تھوڑے سے پیسے بنے تو ارادہ تھا کہ آج راجہ بازار جانا ہے سودا لینے کے لیے۔ ایک شخص تھے ہمارے مسجد کے نمازی تھے، وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا میرے بیٹے نے پیسے باہر سے بھیج دیے ہیں لیکن وہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، تو کوئی ATM کا مسئلہ ہے، تو گھر والی کی طبیعت خراب ہے اور ابھی ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، اگر کچھ ہے تو۔ میں نے کہا چلو میں راجہ بازار جانا ہے، یہ کہہ رہے ہیں شام کو آ جائیں گے، چلو میں کل چلا جاؤں گا، وہ میں نے ان کو دے دیے، اور اس کے بعد انہوں نے نماز ہی چھوڑ دی نظر ہی نہیں آیا اس کے بعد بزرگ آدمی نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کو امین سمجھا گیا ہے اس کو امانت ادا بھی کرنی چاہیے، اس کو ایسا بے غیب ہی ہو جائے بندہ نظر ہی نہ آئے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ،
اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے۔ ولا تکتموا الشہادہ، اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے جو گزشتہ سبق میں بھی ذکر ہوا تھا، ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، کہ اگر کسی معاملے میں ایک آدمی گواہی دینے کے لیے تیار ہوا ہے اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گواہی دوں گا، جب عین موقع آیا تو نہ دے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور چھپائے بھی نہیں، یعنی بات کو سیدھی سیدھی بیان کرے، کیونکہ جھوٹی گواہی جو ہے نا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک میں شرک کے بعد ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ الاشراک باللہ، سب سے پہلا گناہ تو شرک ہے، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ اور پھر آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، کان متکئا فجلس، پھر آپ اٹھ کر بیٹھے اور ارشاد فرمایا الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، سنو سنو سنو، جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے بات سیدھی اور سچی کرنی ہے۔ ومن یکتمھا، جس نے سچی بات کو چھپا کر جھوٹ ملایا، فإنہ آثم قلبہ، اس کا دل گناہ گار ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں فرمایا وہ شخص گناہ گار ہو گیا، فرمایا اس کا دل گناہ گار ہو گیا۔ جب دل گناہ گار ہو گیا تو بدن سے سارے اعمال گناہ والے نکلیں گے۔ دل کے اندر اللہ کا تقوی اور ڈر ہو تو انسان کے بدن سے اعمال جو نکلتے ہیں وہ اصلاح والے نکلتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایک ایسا حصہ ہے وہ ٹھیک ہو پورا جسم اور بدن ٹھیک رہتا ہے، اور وہ بگڑ جائے غلط ہو جائے سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے۔ دل کو درست رکھا جائے اور دل میں اللہ کا ڈر ہو، سارے معاملات درست رہتے ہیں۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں جی، دونوں آیتوں کا مکمل سن لیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب بھی تم کوئی معاملہ کرو ادھار کے ساتھ، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، سو لکھ لو اس کو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھیں تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ، ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ نے، پس چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کمی نہ کرے اس سے کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پس اگر وہ شخص جس پر حق ہے وہ نہ سمجھ ہو یا کمزور ہو، او لا یستطیع، یا طاقت نہ رکھتا ہو، ان یمل، لکھوانے کی، ہوا وہ شخص، فلیملل ولیہ بالعدل، پس چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی یعنی اس کا نائب انصاف کے ساتھ۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور گواہ بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین، پس اگر دو گواہ نہ ہوں، فرجل وامرأتان، پس ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جو تم پسند کرو گواہوں میں سے، ان تضل احداہما، اگر بھول گئی ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، پس یاد دلائے گی ایک دوسری کو، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور انکار نہ کریں گواہ جب بلائے جائیں، ولا تسأموا ان تکتبوہ، اور سستی نہ کرو اس کے لکھنے سے، صغیرا او کبیرا الی اجلی، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا اس کی مدت تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں، واقوم للشہادہ، اور زیادہ قائم رہنے والی ہے گواہی کے لیے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ لائق ہے کہ تم شک نہ کرو، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ تجارت حاضر ہو، تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، کہ تم آپس میں چیز معاملہ کر لو،
فلیس علیکم جناح، پس کوئی گناہ نہیں تم پر، اللہ تکتبوہا کہ تم نہ لکھو اس کو، واشہدوا اذا تبایعتم اور گواہ بنا لو جب بھی تم خرید و فروخت کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید اور نہ تکلیف پہنچایا جائے کاتب اور نہ گواہ، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ پس بے شک وہ گناہ کا ذریعہ ہوگا تمہارے لیے، واتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ اور تعلیم دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم کاتب نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا پس رہن رکھ دو قبضے میں دیا ہوا، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس اگر مطمئن ہو بعض تمہارا بعض سے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جو امین سمجھا گیا ہے وہ اپنی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جو کوئی چھپائے گا اس کو پس بے شک اس کا دل گناہ گار ہوگا، واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔